لونڈیوں کے مسئلے کی وضاحت، سوال نمبر 1، اکمل علی صاحب ہے، یہ اکمل علی بیگ۔ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5-6 کا ترجمہ یہ ہے: جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں موجود اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، یعنی لونڈیاں۔ اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر کون سی لونڈیاں مراد ہے؟ کیا ان کا رواج آج کل ہے؟ کسی لڑکی کو پیسے دے کر خرید کر لونڈی بنانا تو اسلام میں سخت منع ہے۔ از راہ کرم تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اسلام میں صرف ایک نوعیت کا غلام یا لونڈی جائز ہے، اور وہ ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں POWs کی حیثیت سے جو کہ کمبیٹنٹ جو کہ واقعتاً جنگ میں حصہ لینے والے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو آج کل POW بنا لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں پرزنرز آف وار، ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس میں کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہے، وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد۔ اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے، کہیں اگر زر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فرض کہ یہ کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں۔ وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی اپنی زندگی اب نارمل ہو گئی۔ اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہوں نے غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خام خواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور کہ زبردستی لے جا کر کے یہ تم بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی POW کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر لیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، اور کسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا۔ فک و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس کو بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا
کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھی. یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین احمد کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سبکتگین کون تھے؟ الکتبین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے. اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع، مملوک غلام کو کہتے ہیں. تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں. کس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے اتنے اونچے، اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے. اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا، کیا وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے. ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہو، وہاں پر ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے. اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے. باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں. واللہ عالم. ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے. ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے. جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے. ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا. نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں. ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے. اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا. تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں. اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، جلس آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ. تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا وہ سورہ بقرہ بتیا. پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع. بہرحال جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی. اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی. اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعمدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہے، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی. یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال. لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت